ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، اللہ کی امانتوں میں۔ لا تخون اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، آپس کی امانتوں میں، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کرنا برا ہے اور غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں 3 قسم کی امانتوں کا ذکر ہے، اور ان امانتوں میں خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی امانت، اللہ کی امانت کیا ہے؟ بے شک مفسرین کرام نے اس میں بہت گفتگو کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا وجود اللہ کی امانت ہے۔ اب اس امانت کو اس نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر اس امانت کو اسی طریقے پر استعمال کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے تو یہ ہے دیانت، اور اگر اس کے برعکس کرے گا تو وہ ہے خیانت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت اپنا حق قرار دیا ہے، اگر کوئی شخص اس وجود کو کسی اور کی عبادت میں استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کے حق میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی آنکھ ہے اس کی ایک لمٹ متعین کی ہے کہ اس کے لیے ان چیزوں اور اشیاء کو دیکھنا جائز ہے اور ان کو دیکھنا ناجائز ہے۔ اسی لیے آنکھ جب اپنی اس لمٹ سے باہر نکلے گی یہ خیانت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم پڑھیں گے 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کی جو خیانت ہے اللہ جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت اللہ جانتے ہیں۔ زبان سب سے پہلا حق اللہ کی ذات کا ہے کہ سب سے پہلا اس کا نام آئے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو آداب تلقین فرمائے ہیں تو ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اس زبان پر سب سے پہلے اس ذات کا حق ہے کہ اس کا نام نامی آئے۔ تو زبان کی بھی لمٹ متعین ہے، جب یہ اس سے باہر نکلے گی یہ خیانت ہے۔ کان ہے، دل ہے، ہاتھ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، آنکھ بھی خیانت کرتی ہے، ہاتھ بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کا وجود اللہ کی امانت اور اس کی ایک حد متعین کر دی اللہ نے ہر معاملے میں۔ اگر اس حد کی پاسداری کرتا ہے تو یہ دیانت داری ہے، اور اگر اس حد کو عبور کرتا ہے یہ خیانت ہے۔ تو لا تخون اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اسی سے تھوڑا سا آگے چل کر
فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان کا وجود اللہ کی امانت ہے، اس لیے یہ اس وجود کے بارے میں اپنے ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اپنے آپ کو خود ختم کرنے کی کوشش کرے، حرام ہے اس کے لیے، جیسے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو آگ لگا لینا، اپنے آپ کو مارنا، گولی مار لینا، زہر آلود چیزیں کھا لینا، پھندے سے لٹک جانا، اس قسم کی کوئی بھی صورتیں یہ حرام ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس وجود کو پورا صحیح سلامت اللہ کے سپرد کرنا یہ انسان کے ذمہ لازم ہے۔ یہ وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں میرے اعضاء کاٹ کے فلاں کو دے دیے جائیں، وہ اعضاء کے جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، جن کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ یعنی کہ جن کا متبادل نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا، جیسے خون ہے، بلڈ ہے، وہ انسان کے اندر مسلسل بنتا رہتا ہے، اگر وہ ڈونیٹ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا نکلا اور آ گیا، اس سے صحت پر، زندگی پر فرق نہیں پڑنے والا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ایک آنکھ نکال کر کسی کو دے دی جائے، میرا دل نکال کر کسی اور کو لگا دیا جائے، ہاں میرے جو ہیں زبان کاٹ کر کسی اور کو لگا دی جائے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی اس وجود کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جس سے یہ وجود ناقص ہو جاتا ہے یا مرنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے، انسان کا وجود اللہ کی امانت ہے۔ ہاں جن چیزوں کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہے وہاں تک ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 گردے بنائے ہوئے ہیں، ایک ریزرو ہوتا ہے، تو وہ کسی قریبی کی جان بچانے کے لیے ایک دے سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے، یہ زندہ ہے۔ بڑے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، بلکہ وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا لڑکا، اس نے اپنے والد کو گردہ دیا، زندہ ہے ابھی تک، وہ ٹھیک ہے، بالکل خیر و عافیت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قسم کا تو کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہوں، یا یہ بالکل کسی چیز سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر یہ محروم ہو رہا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، ایسی چیز اس کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ کسی اور کو ہدیہ کرنے، گفٹ کرنے، ڈونیٹ کرنے کی کوئی وصیت کرے یا اپنی زندگی میں ایسا کرے۔ لا تخون اللہ۔ اسی لیے اس وجود کو صحیح سلامت رکھنے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں ہدایات ہیں، سینکڑوں ہدایات کہ یہ وجود صحیح سلامت رہے، صحت مند رہے، تندرست رہے، ٹھیک رہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی چھاؤں اور آدھے دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی انسان اس طرح نہ بیٹھے کہ اس کا آدھا وجود چھاؤں میں ہے اور آدھا وجود دھوپ میں ہے، یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو اس وجود کو جو اللہ کی امانت ہے ٹھیک ٹھاک رکھنا، صحیح رکھنا، اس لیے علاج کو لازمی قرار دیا ہے کہ بیمار ہو گیا تو بھئی ٹھیک علاج کرے تاکہ ٹھیک ہو، تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، گو نبی تھے، معجزانہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو، یہ نہیں کہا آپ کوئی بات نہیں، خیر ہے، خراب ہے تو خراب رہے۔ جس صحابی کو کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل صورت بتائی ان کو کہ یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا، یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا، ایسے کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک صحابی کو پیٹ درد تھا، ان کو شہد کھانے کا کہا، اور
کچھ صحابہ ان کو کچھ اور چیزیں دی کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ عمل کرو، یہ دعا پڑھو، یہ کلمات پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لا تخون اللہ، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو، والرسول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وہ آپ کی سنتیں ہیں جو پوری امت کے پاس امانت ہیں۔ وتخونوا اماناتکم، آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ آپس کی امانت، یہ اس کا تصور بہت وسیع ہے، اس کا تصور، اس کی حدود ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ لوگوں کے باہمی معاملات، لوگوں کے باہمی تعلقات، اور لوگوں کی دی ہوئی اشیاء اور لوگوں کے حقوق، یہ سب کے سب ایک دوسرے پر امانت ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا المجالس بالامانہ، 2-3 آدمی بیٹھ کر آپس میں کوئی بات کرتے ہیں نا، اب یہ بات ہر ایک کے پاس امانت ہے۔ اگر یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ بات باہر نہیں کرنی تو ان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے وہ بات کہیں باہر کرے۔ المجالس بالامانہ، کہ پھر وہ بات باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے معاملات، تعلقات، ان کو امانت سے تعبیر کیا، خبردار تم میں سے کوئی اپنے تعلقات کہیں کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین اور ملعون شخص وہ ہے کہ جو میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کس قدر برا عمل ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّمَا، کہ بے شک، أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، ایک آزمائش ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ، آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، عِندَهُ، اس کے ہاں، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ کے ہاں کس کے لیے؟ جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اتنا یہ بڑی واضح آیت ہے یہ والی، اس کی کسی مفہوم تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ مال فتنہ ہے، جائز ذرائع سے کمایا جائے اور جائز ذرائع پہ خرچ کیا جائے، یہ مال کا حکم بھی ہے اور یہ مال کا حق بھی ہے کہ جائز ذرائع سے کمایا جائے اور جائز جگہوں پر مصارف پہ خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ناجائز مصارف میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس آزمائش میں ناکام ہے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائیں اور درگزر کا معاملہ فرمائیں اور آسان حساب کا معاملہ فرمائیں، ورنہ اگر ہمیں اپنے مال کا حساب دینا پڑ گیا تو یہ بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں کو نہیں دے سکتے، دنیا میں انسانوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو پاکٹ منی دیتا ہے، 2 مہینے 6 مہینے کے بعد کہتا ہے بیٹا جتنا میں نے پاکٹ منی تمہیں دیا ہے نا ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل دو۔ صرف باپ، صرف پاکٹ منی جو اس نے دی ہے، میں کہتا ہوں ڈیلی 100 روپے کے حساب سے ماہانہ 3,500، وہ صرف چند ہزار 15-20 ہزار کا اگر حساب لینا چاہے تو بیٹا یہیں پہ ختم ہے، وہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا پڑ جائے، تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور اولاد کیسے آزمائش ہے کہ انسان اولاد کے لیے بہت سے گناہ اور جرائم کے اندر مبتلا اور ملوث ہوتا ہے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو اس آزمائش میں پورا اترا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے،
یجعل تو اللہ پیدا فرما دیں گے لکم تمہارے لیے فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری پہ قائم رکھتا ہے تو اللہ اس میں فرقان کی صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی سمجھ بوجھ سے ڈرنا اور اس کی فراست سمجھداری سے ڈرنا، کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ پیدا فرما دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرُ، اور اللہ مٹا دیں گے، عَنْكُمْ تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، یعنی جہاں جہاں گناہ کا اندراج ہوگا اور اس کا وجود ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کا اندراج مٹا دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے۔ اور تیسری بات، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دیں گے، اللہ تمہیں بخش دیں گے۔ واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، بہت فضل والے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یمکرو، چال چل رہے تھے، یمکرو، چال چل رہے تھے، بکا، آپ کے بارے میں، الذین کفروا، کافر لوگ، اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا الیاذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی چال چل رہے تھے، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں، سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ یہ معراج نہیں، ہجرت کی رات کا واقعہ بیان ہوا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا شروع ہو چکے تھے، اور ایک معقول تعداد مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ جا چکی تھی۔ کفار کی ایک میٹنگ ہوئی مکہ میں، ایک دارالندوہ تھا، میٹنگ ہال۔ میٹنگ یہ ہوئی کہ جس طرح یہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو کل کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مکہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے۔ اگر یہ لوگ کسی جگہ پہ جا کر مستحکم ہو جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر کل کو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلے 12-13 سال میں جو ان کے ساتھ کیا ہے نا، یہ ہم سے بدلہ لیں گے، ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اگر یہ مستحکم اور پہلے جا چکے ہیں، حضور بھی چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر تو ان کو پوری گراؤنڈ مل جائے گی ان کو، تو کیا کیا جائے؟ ایک رائے یہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر لیا جائے، قید کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہماری کسٹڈی میں رہیں گے۔ تو باقیوں نے کہا نہیں، حضور کے جو جانثار ہیں وہ اپنی جانوں پر کھیل کر حضور کو نکال کے لے جائیں گے، یہ قابل عمل نہیں۔ دوسری پھر رائے یہ ہوئی کہ نکال دیتے ہیں یہاں سے، جہاں مرضی جائیں۔ باقیوں نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم یہاں سے نکال دیں، وہ کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں۔ تو ابو جہل نے پھر رائے پیش کی، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ باللہ شہید کر دیا جائے، شہید کر دیا۔ تو پھر سوال یہ ہوا، اگر خدا نخواستہ اگر ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں تو حضور کا خاندان جو ہے وہ ہم سے بدلہ لے گا، وہ تو لڑنے پہ آ جائے گا،
ابو جہل نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک دو دو لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک ایک دو دو لوگ ہر قبیلے سے لیں اور ایک ہم گروپ بنائیں اور وہ گروپ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اکٹھا حملہ کریں اور آپ کو علیہ باللہ شہید کر دیں۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ حضور کا جو خاندان ہے وہ سارے قبائل سے تو لڑائی نہیں کر سکے گا نا، زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا جی خون بہا ادا کر دیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 100 اونٹ دے دینا وہ کون سا مسئلہ ہے، 200 اونٹ دے دیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم میں سے ہر بندہ 100 اونٹ دے سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہ ہماری جان چھوڑ جائے گی ہمیشہ کے لیے، مقابلہ ہم سے کر نہیں سکیں گے، آپ کا اکیلا خاندان سب قبائل سے، اور خون بہا وہ ہم دے دیں گے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا، وقت متعین ہو گیا، اور جس دن کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا نکلیے باہر نکلیے، 100 کافر ہے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے، ہاں نکلیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے نکلے اور آپ کی زبان پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی، اور اس کی وہ ابتدائی آیات ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کافروں کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے آپ ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، اللہ نے کافروں کو بالکل اندھا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور غار ثور کے اندر چلے گئے، 3 دن وہاں آپ ٹھہرے رہے، 3 دن کے بعد وہاں سے مدینہ چلے گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا علیاذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وہ اپنی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ اپنی چال چل رہے تھے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تتلا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں کفار پر، آیاتنا ہماری آیات جب ان کفار پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سن رکھی ہیں، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، مثلا ہذا ان جیسی، مثلا ہذا ان جیسی ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان ہذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اساطیر کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی۔ مختصراً یہ ہے کہ کفار کچھ ایسے بھی تھے جو تجارت کے سلسلے میں دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے تھے، وہاں پر مختلف بادشاہوں کے، لوگوں کے واقعات سنا کرتے تھے۔ اچھا جب یہاں آتے تھے تو قوم عاد کا ذکر چل رہا ہے، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم ابراہیم، سب کا، وہ کہتے لو ایسے کہانیاں ہم دنیا میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی کہانیاں ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی بنا لیں، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 چیلنج ہوئے، ٹھیک ہے، اس قرآن جیسا فاتو بمثلہ، اس جیسا تم بنا لو، اچھا چلو یہ بڑی بات ہے، فاتو بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ، یہ بھی بڑی بات ہے، فاتو بسورہ، 1 صورت لے آؤ، یہ بھی بڑی بات ہے، فاتو بحدیث مثلہ، ارے اس جیسا کوئی جملہ ہی بنا لو، بہت بڑی بات تھی۔
اور پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ بہت بڑی بات تھی. اگر تم نہ کر سکو اور ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکو گے. اب ہونا یہ چاہیے تھا یا اللہ واقعتاً ہم نے غلط بات کی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں بنا سکے. ہونا یہ چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفار نے کیا کیا؟ چیلنج پورا نہ کر سکے، آگے سے کیا کہنے لگے؟ دیکھیے اگلی آیت. وَإِذْ، اور جب، قالوا، وہ کہنے لگے، وَإِذْ قالوا، اور جب وہ کہنے لگے، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کانا، ہے، ہذا، یہ قرآن، هو الحق، برحق، من عندک، آپ کی طرف سے. اے اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے، برحق ہے آپ کی طرف سے، اور ہم اس کو نہیں مان رہے. اب درمیان کا جملہ سمجھنا ہے، وہ یہاں پر ہے نہیں. بین السطور جسے کہتے ہیں نا، انڈرسٹوڈ جسے کہتے ہیں، وہ درمیان کا جملہ وہ یہاں ہے نہیں ہے. یہ آپ کی طرف سے ہے، سچا ہے، برحق ہے، اور ہم نہیں مانتے. اور نہ ماننے پر جو آپ نے عذاب لانا ہے نا، لیا. تو فَأَمْطِرْ، برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر. فَأَمْطِرْ علینا حجارہ، تو برسائیے ہم پر پتھر، من السماء، آسمان سے، تو برسائیں ہم پر آسمان سے پتھر. او ائتنا، یا لے آئیے ہم پر، بعذاب علیم، دردناک عذاب. او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لے آئیے. یہ جسارت، بہت بڑی جسارت، منہ سے عذاب مانگنا. ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ آسمان سے جو پتھروں کی بارش برسانی ہے برسا. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں پہ فلاں نے نہیں مانا تو پتھروں کی بارش آئی، فلاں نے نہیں مانا تو لائیں ہم پر. اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر لے آئی یہ عذاب. جواب یہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں تم اسی قابل ہو، ہونا یہی چاہیے. لیکن ابھی فی الوقت دو وجوہات کی بنا پر عذاب نہیں آ رہا. فی الوقت دو وجوہات. نمبر ایک، وما کانا، اور نہیں ہے، اللہ لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دیں. اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا. نبی کی ذات بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور وما کان اللہ، دوسری وجہ، ایک عذاب نہ آنے کی وجہ آپ کی ذات اقدس. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، ان کو سزا دینے والے، وہم یستغفرون، اور یہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور یہ استغفار کرتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. یعنی ابھی ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں. یقیناً وہ مسلمان تھے جو موجود تھے، مسلمان موجود تھے. دو وجوہات، ایک آپ کی ذات اور ایک توبہ استغفار کرنے والے مسلمان. ہم اپنا سبق آج یہیں تک پڑھ رہے ہیں. اب آگے ہم کل پڑھیں گے. لیکن آگے اگلی آیت کیا ہے؟ جب یہ دونوں وجوہات ختم ہو گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، اور مسلمان بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو اگلی آیت پھر یہ ہے کہ وما لہم الا یعذبہم اللہ. اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ اب تو وجوہات ختم ہو گئیں. نہ تو ان کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اور نہ ان کے درمیان توبہ استغفار کرنے والے رہے. اب تو عذاب آئے گا، اور پھر اس عذاب کی تفصیل آگے ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج یہیں